اور ابھی پروگرام میں بہت سا وقت ہے، آپ بھی آ سکتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ تھے، دیکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اب بھی ہیں کہ نہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، آپ لائیو ہیں، آپ اگر بات کرنا چاہیں۔ السلام علیکم۔ چلیں وہ جا چکے، کوئی بات نہیں، دوبارہ آئیے اور اپنے حصے کا ضرور پھول لائیے۔ ناظرین بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، جو بھی لوگ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے ان کو بھی، مجھے بھی بہت ہی اچھا ایک ٹائم جو ہے پتہ نہیں چلتا کہ کس انداز میں یہ گزرا ہوتا ہے، اور شاید اس انداز میں جو ٹائم ہمارا گزرتا ہے وہی کہیں نہ کہیں لکھا جا رہا ہوگا، کسی نیکیوں میں شمار ہو رہا ہوگا، ورنہ ٹائم جو زندگی کا ہم نے جو ضائع کر دیا ہے وہ بہت زیادہ ہوگا۔ نیکیاں جو کی ہیں وہ تو بہت ہی شاید گنی چنی، یا کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دیا تو کچھ نیک کام کیے ہیں، جن میں ایک یہ بھی شامل ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میں سید مصطفیٰ حسین بول رہا ہوں بیلجیم سے۔ جی سید مجتبیٰ حسین، ماشاءاللہ۔ میں ایک قصیدہ پڑھنا چاہوں گا۔ جی پڑھیے سید مجتبیٰ۔ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خدایا مقدر میرا یوں جگا دے، امام زمانہ کا عاشق بنا دے، میری ماں کی کوشش کا اس کو سلا دے، امام زمانہ کا عاشق بنا دے، کروں ذکر زہرا کا طاہر بنوں میں، امام زمانہ کا ناصر بنوں میں، میری ماں کی کوشش کا اس کو سلا دے، امام زمانہ کا عاشق بنا دے، ہر ایک دل کو عزم حسینی عطا ہو، ہر ایک جان کو جوش خمینی عطا ہو، گھٹن کی فضاؤں میں تازہ ہوا دے، امام زمانہ کا عاشق بنا دے، زمانے کی چالوں سے گھبرا گیا ہوں، گناہوں کی دنیا سے تنگ آ گیا ہوں، گناہوں کے زندہ سے مجھ کو چھڑا دے، امام زمانہ کا عاشق بنا دے۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، آپ کا شکریہ بیٹا سید مجتبیٰ حسین، خدا حافظ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو ناظرین ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے سید مجتبیٰ حسین، اور مولا امام حسین علیہ السلام کا ایک خوبصورت فرمان ہے، اور جو بھی فرامین ہے، جو بھی علم ہمیں مل رہا ہے، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں یا آپ تک پہلے پہنچ چکا ہے، اگر تو ہم اس پر عمل کر رہے ہیں بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن جو لوگ مجھ سمیت اگر عمل نہیں کر رہے تو ہم لوگوں کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ جو عمل نہیں کر رہے، ان کے لیے بھی ایک خوبصورت فرمان ہے مولا امام حسین علیہ السلام کا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبانوں کے لیے محض چٹنی کی طرح ہے، جب تک دین کے نام پر معاش کا دار و مدار ہے دین کا نام لیتے ہیں، لیکن مصیبتوں میں دین داروں کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے۔ تو محض اگر ہم نے ٹائم پاس کرنے کے لیے یہ ہم بول رہے ہیں، سن رہے ہیں،
نماز ادا کرنے گئے ہیں تو بس خطبہ تو مولانا صاحب کا سننا ہی سننا ہے، تو مجبوراً اگر کچھ آ گیا تو یہ تمام دونوں اطراف میں جو بولنے والا ہے وہ بھی اگر ٹائم پاس کے لیے یا اپنے ایک روزگار کے لیے اس نے تمام جو چیزیں یاد کر رکھی ہیں تو پھر وہ بھی ان تمام چیزوں کا خود ذمہ دار ہوگا، اور مولا انہی سے مخاطب ہے۔ اور جو لوگ صرف سننے کے لیے یا ٹائم پاس کرنے کے لیے تمام جو دین ہے، علم جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، تو وہ بھی اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ تو نیت جو ہے وہ سب سے میٹر زیادہ کرنے والی چیز ہے۔ اگر تو ہم اس انداز میں سن بھی رہے ہیں اور میں بھی آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ یہ محض ٹائم پاس کے لیے نہیں ہونا چاہیے، جو بھی فرامین آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں، جو بھی علم ہم تک پہنچ رہا ہے، اس پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ جیسے اس سے پہلے مولا کا فرمان تھا کہ عمر برابر گھٹتی جا رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہاتھ میں ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو اگر یہ طریقہ کار ہمیں آ گیا، ہم نے واقعی خرچ کرنا سیکھ لیا، پھر تو یہ بہترین بات ہوگی، ورنہ نہ میرے کرنے کا کوئی فائدہ ہے نہ آپ کے سننے کا کوئی فائدہ ہے۔ یہ محض میرے لیے بھی ایک دین کی ایک جیسے زبان کی ایک چٹنی ہے، اس سے میں چٹخارا لے کے پروگرام کو ایک بہت زیادہ بھاری اور اپنے لیے ایک ٹائم پاس کرنے کا ایک ذریعہ تو ضرور بنا سکتا ہوں، کیونکہ مولا کے فرامین جو ہیں وہ زندگی بنا بھی سکتے ہیں، جیسا قرآن پاک ہے لوگوں کو اللہ کی راہ میں بھی لے کے آ سکتا ہے، اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ قرآن پڑھ کے جن کا سر پھر جاتا ہے، تو وہی حساب مولا کے یا معصومین کے فرامین ہیں۔ یہ اس انداز میں اگر لیے جائیں تو وہ بھی آپ کی ذمہ ہے، اور اگر اس انداز میں نہ لیا جائے، سچی نیت کے ساتھ لکھا پڑھا جائے، سنا جائے، سنایا جائے، تو پھر تو وارے نیارے ہو سکتے ہیں۔ تو دونوں اطراف میں نے، مجھ سمیت آپ نے، کیونکہ اس پروگرام میں کوئی عالم نہیں ہوتا، تو یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہیں کہ کیا ہم علماء کرام سے سن رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ان سے پڑھ رہے ہیں، کیا علم حاصل کر رہے ہیں، تو کیا ہم محض ٹائم پاس ہی تو نہیں کر رہے۔ تو اس حوالے سے سب مجھ سمیت سب کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، اور سب کو یہ سوچنا بھی چاہیے کہ کیا واقعی ہم عمل بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ بات تھوڑی لمبی ہوگی، معذرت چاہوں گا اگلے کالر سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترم مظفر نقوی صاحب۔ فاروق صاحب، آپ کو جشن غدیر کی آمد ہے اس کی، اور ہدایت ٹی وی کے 5 سال پورے ہونے کی آپ کو ہدایت ٹی وی کی ساری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک۔ اور مظفر صاحب، آپ نے کچھ نیا بھی لکھا ہے ہدایت ٹی وی کے لیے کہ نہیں؟ ابھی وہی لکھا ہوا ہے، وہی اسی کی تیاری کر رہا ہوں۔ اسی پہ اچھا، اسی پہ گزارا کریں ابھی 5 سال اور ہم، صحیح ہے نا؟ نہیں، انشاءاللہ لکھیں گے ضرور۔ بہرحال آپ کا لکھا ہوا میرے پاس درخواست کرنی ہے کہ اس دن آپ نے وہ ضرور پڑھنا ہے۔ چلے اس دن بھی پڑھیں گے، اب بھی موقع ملا تو ضرور پڑھ دوں گا۔ بسم اللہ۔ ٹھیک ہے جی، آپ کس طرح میں کے حضور چند اشعار ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، ضرور پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ ابو طالب کے ایمان کی یہی پہچان ہوتے ہیں، واہ واہ۔ جو غرضی شان ہو بچے بھی عالی شان ہوتے ہیں۔ ابو طالب سے سیکھو نعت گوئی کے سلیقے کو، نچھاور آپ کے دیوان پہ دیوان ہوتے ہیں۔ ابو طالب کی نفرت دور کرتی ہے محمد سے، عقیدہ غلط ہو تو عمل بے جان ہوتے ہیں۔ ابو طالب کی جرت ہے دل عباس و اصغر میں، یہ بن ہتھیار آ جائے تو سر میدان ہوتے ہیں۔ ابو طالب کی مستحکم حکومت کی رعایا کے
محمد مصطفیٰ حاکم علی سلطان ہوتے ہیں. قاری سیدنا بسم اللہ. چلی آتی ہے خوشبو کربلا والے غلاموں کی. چلی آتی ہے خوشبو کربلا والے غلاموں کی. ابو طالب ہمارے گھر میں جب مہمان ہوتے ہیں, جو گھر ذیشان ہو بچے بھی عالی شان ہوتے ہیں. بہت شکریہ. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت شکریہ محترم مزور نقوی صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور بہت ہی پیارے اشعار انہوں نے لکھے تھے کچھ عرصہ پہلے ہدایت ٹی وی کے لیے. تو اگلے کالر اگر ہمارے ساتھ ہے, جی لگتا ہے فی الحال نہیں ہے. تو جی مزور صاحب, آپ کی فرمائش سر آنکھوں پہ, آپ کا حکم سر آنکھوں پہ. مزور صاحب نے کچھ ہدایت ٹی وی کے لیے اشعار لکھے تھے, میں ضرور پڑھتا ہوں, لیکن کالر نے دستک دی ہے تو دروازہ کھولنا پڑے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ ہمارے ساتھ ہیں, بات. وعلیکم السلام. جی بیٹا بات کریں. السلام علیکم. چلیں, تو شاید ان کی کال ڈراپ ہو گئی, کوئی بات نہیں. تو لیجئے مزور نقوی صاحب کے لکھے ہوئے چند اشعار پیش کرتا ہوں. اور ہدایت ٹی وی کے لیے اگر آپ بھی ناظرین 5ویں سالگرہ کی آمد ہے, کچھ بھی اچھا سا پیغام اگر آپ دینا چاہیں, کچھ لکھے ہوئے اشعار, کچھ بھی کسی بھی علماء کرام میں سے کسی شخصیت کے لیے, کسی بھی ویور کے لیے جو ہمارے کالرز آتے ہیں ان کے لیے, تو آپ ہمیں ضرور اپنے ریٹن جو بھی ہمارا ایڈریس ہے ای میل کر سکتے ہیں, خط کے ذریعے بھیج سکتے ہیں, فون کر سکتے ہیں. تو لیجئے مزور صاحب کے لیے اور تمام اپنے ناظرین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اگر چاہتے ہو بچے دین و دنیا, اگر چاہتے ہو بچے دین و دنیا, گھروں میں ہدایت کا چینل لگاؤ, گھروں میں ہدایت کا چینل لگاؤ. صبح و شام سن لو یہاں حق کی باتیں, صبح و شام سن لو یہاں حق کی باتیں, صبح و شام سن لو یہاں حق کی باتیں. ہدایت کی شمع دلوں میں جلاؤ, ہدایت کی شمع دلوں میں جلاؤ, گھروں میں ہدایت کا چینل لگاؤ. اگر چاہتے ہو بچے دین و دنیا, گھروں میں ہدایت کا چینل لگاؤ. شرعی مسئلے پوچھو سنو منقبت بھی, شرعی مسئلے پوچھو سنو منقبت بھی, شرعی مسئلے پوچھو سنو منقبت بھی. در پنجتن پہ جبیں کو جھکاؤ, گھروں میں ہدایت کا چینل لگاؤ,
گھروں میں ہدایت کا چینل لگاؤ، جو خوشنودیے سیدہ چاہتے ہو، جو خوشنودیے سیدہ چاہتے ہو، جو خوشنودیے سیدہ چاہتے ہو، محبان مہدی کے ممبر بڑھاؤ، محبان مہدی کے ممبر بڑھاؤ، گھروں میں ہدایت کا چینل لگاؤ۔ اور آخری شعر ہے، مزور کی ہر دم یہی آرزو ہے، مزور کی ہر دم یہی آرزو ہے، مزور کی ہر دم یہی آرزو ہے۔ اور جو بھی ناظرین اس طرح اشعار بھیجیں گے ان کے نام بھی بار بار ہم پکاریں گے، جس طرح مزور صاحب کے پکار رہے ہیں کہ مزور کی ہر دم یہی آرزو ہے، امام زمانہ زیارت کراؤ، گھروں میں ہدایت کا چینل لگاؤ، گھروں میں ہدایت کا چینل لگاؤ۔ بہت شکریہ مزور صاحب۔ اور لیجئے، انہوں نے کہا کہ ابھی تک نہیں لکھا تو اسی چند اشعار سے ابھی 5 سال ہم نے اور گزارنے ہیں، تو کوئی بات نہیں، ہم انہی کو دوبارہ پڑھ کے آپ کے لیے پیش کرتے رہیں گے۔ تو اگر کوئی اگلے کالر ہیں تو ان کو شامل کر لیتے ہیں، ورنہ ایک اور خوبصورت فرمان ہے مولا امام حسین علیہ السلام کا کہ جاہل سے بحث و مباحثہ اپنی ہی جہالت کی علامت ہے۔ سبحان اللہ، مختصر قول ہے، اور ہم جو تھوڑے سے کہتے ہیں کہ ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں، تھوڑا سا کچھ سن لیا، کسی اچھے کے ساتھ بیٹھے، کچھ احادیث جان لی، کچھ معصومین کے اقوال تھوڑے سے یاد کر لیے، تو ہم اپنے آپ کو عالم بنانا یا عالم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو بس یہی کہتے ہیں کہ جلدی سے تم بھی میری طرح ہو جاؤ، اور ان لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اتنے مدلل دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن بیچاروں کو خود پتہ نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں سے بحث و مباحثہ کرنے سے ہمیں مولا نے منع فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ جاہل سے بحث و مباحثہ اپنی ہی جہالت کی علامت ہے۔ تو یہ ہم ہی خود جاہل ہوں گے اگر ہم جاہلوں سے بحث و مباحثہ کریں گے۔ جو علماء کا کام ہے، جو دین کو صحیح سمجھ کر خود رکھتے ہیں، وہی صحیح انداز میں دین کو آگے پھیلا سکتے ہیں، ورنہ بعض اوقات ہم ٹھیک جو ایک کام ہے، ٹھیک جو فقہ ہے، مذہب حق کا جو ہے، اگر اس کی نمائندگی ہم کریں گے تو میں بھی ہم سے کچھ غلطی ہو جائے، تو جس کا کام اسی کو ساجے۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے، یا جس انداز میں ہم سمجھا رہے ہیں کسی کو تو وہ اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگ ویسے اٹھ کے بھاگ جائیں، یا وہ سیدھا ہم کہیں ان کے کوئی ایسی محبوب شخصیت کو ہم ہٹ کر دیں، ٹارگٹ بنا دیں۔ میں بھی پوری زندگی، ہمارے دوست احباب بہت سے ایسے مومنین ہوتے تھے، بہت سی بحثیں ہو گئیں، بس ادھر بحث 3 4 گھنٹے بحثیں لگے رہے ہیں، ہم اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ ماتم کرنے چلے گئے ہیں، ہم کچھ اور کرنے چلے گئے ہیں، دیٹس اٹ، وہ اپنے گھر ہم اپنے گھر، کوئی بھی معاملہ سلجھا نہیں، کوئی نہ ہم جیسا کوئی بگڑا ہوا آگے بڑھا ہے۔ تو ہدایت ٹی وی جب سے آگے اس نے ماشاءاللہ نشریات کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر میں اپنی اگر ذاتی زندگی کی بات کروں تو علماء کرام کی جو ایک بہترین انداز تھا سمجھانے کا، اور اس انداز کو جب ہم نے دیکھا تو تب بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ تو ایسے ہی ہزاروں جو ناظرین، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، اب جو 3 4 روز کے بعد عید غدیر آ رہی ہے، کسی کو کچھ نہیں پتہ کہ عید غدیر کیا ہے، کس ہستی کے لیے پیش کی گئی، اور من کنتو مولا فہذا علی المولا کون ہے، یا کس حوالے سے، یا اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم کس کو فالو کریں۔ تو عید غدیر کیا ہے، عید مباہلہ کیا ہے، پنجتن پاک کیا ہے، کسی نے بتایا ہی نہیں۔ تو یہ ہدایت ٹی وی کا یہ تمام سہرا جاتا ہے ماشاءاللہ، کہ جو علم ہے، یا جو ایک ایسی حقیقتیں جو 1400 سال لگ گئے
لوگوں کو چھپاتے اب جب ہم جشن منائیں گے غدیر کا، ماشاءاللہ یہ 5واں سال، اور غدیر کے ہی دن اصل میں ہدایت ٹی وی کا اجرا ہوا تھا، ابتدا ہوئی تھی 6 گھنٹوں سے. تو تب آپ دیکھیے گا لوگ جیسے آن کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا، پوچھیں گے ضرور کہ یہ کیا ہے جشن غدیر یا عید غدیر کیا ہوتی ہے، یہ کیا موقع تھا. تو لوگوں کو دیکھیے گا ہم ادھر عید غدیر کے بارے میں پروگرام پیش کر رہے ہوں گے، لوگ ان کو چھپاتے پھریں گے. نہیں، یہ صحابہ جو تھے وہ اتنے ہزار تھے، کچھ کہے گا نہیں یہ غدیر تو ہوا ہی نہیں تھا، یہ کوئی ایسا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خطبہ نہیں پیش کیا گیا، کوئی صحابی نہ آگے نکل گئے تھے نہ پیچھے والوں کا انتظار کیا گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ تو ایسے لوگ ہیں کہ وہ جھٹلائیں گے کہ نہیں غدیر ہوا ہی نہیں. کچھ لوگوں کا یہ فوکس ہوگا نہیں، اگر ہم نے کہی 1,20,000 کے قریب صحابہ کرام تھے تو پھر تو بہت زیادہ ایک بڑی حقیقت کو ہم کیسے چھپا پائیں گے. وہ تعداد کو ڈنڈی مارتے ہیں کہ نہیں 20-25 لوگ تھے، 20-15-100 لوگ تھے، اس انداز میں. لیکن ہدایت ٹی وی کا دیکھیے گا جس انداز میں پہلے ان ایام میں آپ تک حقیقت پہنچاتا رہا ہے تو انشاءاللہ آئندہ بھی پہنچاتا رہے گا. اتنی بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جو لوگ ہدایت ٹی وی کے ساتھ شانہ بشانہ، ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے، ہمارے پاس وہ طریقہ کار نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہوا ہے، پیسے ہیں ہمارے پاس، کچھ نعمتیں ہیں، تو 14 پاؤنڈ 14 یورو یا جب ایمرجنسی اپیل آتی ہے تو ماشاءاللہ ان لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو بڑھ چڑھ کے اس میں شامل ہوتے ہیں، جو نہیں ابھی بھی رہ چکے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے لیکن پھر بھی وہ ہدایت ٹی وی کی مدد نہیں کر رہے. تو خدا را ہماری نشریات ضرور دیکھا کیجئے. یہ میں نہیں کہوں گا کہ ابھی فون اٹھا لیں، یہ کوئی اپیل کا پروگرام نہیں ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ آپ ہدایت ٹی وی ضرور دیکھیں، اور اس کے پروگرامز اگر آپ کو علماء کرام کے کسی بھی بات کو سمجھنا ہے سوال کر کے پوچھ لیں، یا کوئی بھی بات کوئی ایسی گرہ لگی ہے تو اس کو کھلوانے کے لیے آف ایئر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. لیکن آپ ہدایت ٹی وی کو ضرور دیکھیے اور اس کے بعد خود فیصلہ کریں، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود آپ کو یہ جو تالے، یہ جو کھڑکیاں ہیں وہ کھلتی جائیں گی، اور آپ خود فون کر کے کہیں گے کہ لیجئے میرے بھی 14 پاؤنڈ اور 14 یورو اس کار خیر یا یہ مشن امام حسین علیہ السلام کے لیے حاضر ہیں. تو ایسے بہت سے لوگ ماشاءاللہ 3,421 افراد اب شامل ہو چکے ہیں. تو میں اس پروگرام میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کیونکہ اس وقت امریکہ کینیڈا کے جو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، ان کا یہ شام کا ٹائم ہے، تو ان کے لیے شاید دیگر پروگرامز ہمارے ذرا ارلی ہو جاتے ہیں. تو اس پروگرام میں ان تک یہ پیغام ضرور پہنچنا چاہیے جو جادو ٹی وی کے ذریعے اس وقت دیکھ رہے ہیں. تو آپ فون اٹھا سکتے ہیں، ڈونیشن ہاٹ لائن اوپن ہے، 14 پاؤنڈ 14 یورو یا ون آف ڈونیشن، اور ڈالرز جو ہیں اب تو بہت عرصے سے ماشاءاللہ امریکہ کینیڈا میں موجود ہیں. یہاں پر اٹلی میں یا بہت سے یورپ کے ایسے کنٹریز بھی ہیں جہاں پر مزدور طبقہ ہے اپنی دہاڑی لگا کے. اور ابھی یو کے سے ہماری ایک بہن کی کال تھی، ابھی نہ ان کے ہسبینڈ کی کوئی نوکری لگی ہے نہ ان کی کوئی نوکری لگی تھی، لیکن ابھی پروگرام جب اپیل کا ختم ہوا تو انہوں نے بتایا کہ میں بھی اس کار خیر میں حصہ لے رہی ہوں. تو دیکھیے جن پر مولا کا خاص فضل ہے، کرم ہے، تو وہ ہدایت کا مشن دیکھتے ہیں تو اس میں آ جاتے ہیں، اور اس اپنے جتنا بھی وہ حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈالتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں. تو باتیں زیادہ ہو گئی ہیں، اگر کوئی کالر نہیں ہے تو میں ہی چند اشعار قصیدے کے مزید پیش کر دیتا ہوں. جیسے بھائی چلیں دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. مولا امام حسین علیہ السلام کی شان میں ایک منقبت ہے، پیش کرتا ہوں، اور ایک بار پھر درود پاک پڑھ دیتے ہیں. اس میں کنجوسی کیا کرنی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. تجھے دیکھنا ہے وضو میرا، تجھے دیکھنا ہے وضو میرا، تیرا عشق میری نماز ہے، تو ہی بخش دیتا ہے شاہیاں، تو ہی بخش دیتا ہے شاہیاں. تو بڑا غریب
نواز ہے، تجھے دیکھنا ہے وضو میرا، تو نبی کی پشت پہ ہو اگر، تو نماز حق بھی رکی رہے، تو نبی کی پشت پہ ہو اگر، تو نماز حق بھی رکی رہے، تو حسین ہے، تو حسین ہے، تو حسین ہے، تو حسین ہے، تو نماز کی بھی نماز ہے، تجھے دیکھنا ہے وضو میرا۔ اور ایک اور شعر ہے، تو نبی کے کاندھے پہ ہو اگر، تو خدا کی مرضی دکھائی دے، تو نبی کے کاندھے پہ ہو اگر، تو خدا کی مرضی دکھائی دے، تیرے ہاتھ میں تو ہے دو جہاں، تیرے ہاتھ میں ہے دو جہاں، یا نبی کی زلف دراز ہے، تو ہی بخش دیتا ہے شاہیاں، تو بڑا غریب نواز ہے، تجھے دیکھنا ہے وضو میرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کالر ہولڈ پہ تھے اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی میں ورجینیا سے امریکہ سے بول رہا ہوں۔ ورجینیا امریکہ سے، اپنا نام نہیں بتانا چاہیں گے بھائی؟ جی اعجاز حیدر۔ اعجاز حیدر صاحب، جی بسم اللہ بھائی، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ فاروق صاحب کو واچ کر رہا ہوں۔ جی جی میں اب آپ کو سن رہا ہوں، آپ لائیو ہیں اس وقت بھائی؟ جی جی یہ آپ ممبرشپ کی بات کر رہے ہیں، $14۔ بالکل بالکل بالکل، اگر آپ تک پیغام پہنچا تو بہت شکریہ۔ آپ شامل ہو رہے ہیں بھائی؟ سوری جی فرمائیے، سوری میں آپ کی بات کٹ گئی۔ آپ یہ 14 پاؤنڈ جو آپ کہہ رہے تھے، یہ منتھلی ممبرشپ ہے؟ جی منتھلی ممبرشپ ہے یہ۔ جی حیدر صاحب، یہ منتھلی ممبرشپ ہے، 14 پاؤنڈ کے ساتھ، 14 یورو کے ساتھ، چلیں $14 کے ساتھ آپ اس کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو اس کا کیسے آپ نکالیں گے؟ کیا میں کریڈٹ کارڈ دوں یا؟ جی اس کے 2-3 طریقے ہیں۔ ایک تو کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلز آپ ہمیں لکھوا سکتے ہیں، دوسرا طریقہ یہ ہے ویب سائٹ پہ جائیں، جو بالکل آسان طریقہ، ہماری www.hidayat.tv کی ویب سائٹ، اس پہ جائیں، ڈونیشن کے خانے میں جائیں، پھر پے پال کے ذریعے آپ ہمیں یہ اپنا جو بھی نذرانہ بھیج سکتے ہیں۔ حیدر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ چلیں آپ ایسے کریں، یہ جی کریڈٹ کارڈ نمبر لے لیں، تو آپ ایسے کریں کہ $30 ایوری منتھ جو ہے نکالیے کریں۔
کیا کہنے $30 ایوری منتھ ماشاءاللہ. تو میرے بھائی جو کنٹرول روم میں ہیں وہ آپ سے ابھی بات کر لیتے ہیں, یا آپ کا ٹیلی فون نمبر لے لیں تو ہم پروگرام کے بعد آپ سے رابطہ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی, ابھی آپ فون نمبر لکھا دیں, آپ ہولڈ میں رہیے گا. تو لیجئے, اعجاز حیدر صاحب ماشاءاللہ امریکہ ورجینیا سے آئے اور $30 پر منتھ ماشاءاللہ آپ نے اس طرح ہدایت کی مدد کی ہے. ہدایت کی کیا, ہم جو بھی آ رہے ہیں ہم اپنی مدد آپ کر رہے ہیں اور اس مولا کے مشن میں کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں. تو ورجینیا سے ماشاءاللہ آپ آئے ہیں $30. تو بات وہی میں کر رہا تھا, چلیں کہنے کا کچھ اثر ہوا, کچھ کسی بھائی نے ایک نہیں فون کر دیا, بہت اچھی بات ہے. امریکہ کینیڈا میں جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہی پیغام تھا کہ ناظرین آپ تک بھی نشریات پہنچانے کے لیے کچھ نہ کچھ خرچ ہو رہا ہے, صرف ہو رہا ہے. تو 14 پاؤنڈ 14 یورو یہ چھوٹا سا اماؤنٹ اس لیے رکھا ہے کہ زیادہ لوگ اس میں شامل ہوں. 5000 لوگ دنیا بھر میں, جہاں پچھلے پروگرام میں مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ 1 لاکھ تقریباً 20,000 21,000 کے لگ بھگ تو صرف یو کے میں مومنین ہیں. تو دنیا بھر میں تو مولا کا خاص کرم ہے, سب لوگ وہاں پہ جو بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے, اور جو ابھی تک یہاں یو کے یورپ میں بھی شامل نہیں ہوئے ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ 14 پاؤنڈ کے ساتھ آپ اس کار خیر میں حصہ لیجئے. محرم الحرام ماشاءاللہ دیکھیں, آپ جب مجالس کے لیے جائیں گی اپنے اپنے مقامی امام بارگاہوں پہ, وہاں پر مجالس سنیے گا, گھر میں آئیے گا تو دوبارہ ایک بار پھر مولا کا ذکر آپ مختلف انداز میں مختلف علماء کرام کی زبان میں آپ سنیں گے. تو یہ پورا مہینہ جہاں پر, بلکہ پورا مہینہ کیا, ذکر معصومین تو 12 مہینے یہ بنا ہی چینل شاید اسی لیے, شاید کیا معافی چاہتا ہوں, یقیناً اسی لیے بنائے. تو ذکر معصومین, محرم کیا, سفر کیا, ذی الحج کیا, رمضان کیا, ہمیں 10ویں کی شب کے لیے یا شام غریبہ کے لیے کسی ایک چینل کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ 1 گھنٹے کی شام غریبہ سنیں گے اور پھر ہم کہیں گے کہ چلیں جی یہ حق ادا ہو گیا. تو کوشش یہی جاری رہے گی ہماری کہ ہم کوشش کرتے رہیں گے, حق پھر بھی ادا نہیں ہوگا, بے شک 12 مہینے لگے رہیں, 7 دن لگے رہیں, حق ادا نہیں ہوگا, لیکن کوشش ضرور جاری رہے گی. اعجاز صاحب آپ کا بہت شکریہ, ایک بار پھر آپ کا نمبر لے لیا گیا ہے, ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے. ایک اور کالر آ چکے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو, وعلیکم السلام. جی, ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ جی فروخ بھائی, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, مہربانی. سارے کالر ہی بہت ہی اچھا حصہ لے رہے ہیں اور بہت اچھا پڑھ رہے ہیں, سن کے بڑا دل کو سکون ملتا ہے اور ثواب بھی ملتا ہے, عبادت بھی ہوتی رہتی ہے ساتھ ساتھ. بالکل صحیح. اور میں بھی تھوڑا سا اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہوں. کیوں نہیں بہن؟ میں جناب علامہ محسن نقوی صاحب کا چھوٹا سا کلام پیش کرنا چاہتی ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. کافی کچھ عرصہ پہلے میں نے پیش کیا تھا, لیکن یہ ذکر ہی ایسا ہے جب بھی پڑھیں, یہ کبھی قرآن جب بھی پڑھے, لیکن یہ کوئی نہیں کہے گا کہ پہلے قرآن اتنا پرانا ہو گیا آپ کیوں پڑھے, دوبارہ نہ پڑھیں. قرآن جب بھی پڑھیں, پاک محمد آل محمد کا ذکر جب بھی کریں, اس کی تاثیر ہی بار بار ہی نہیں ہوتی ہے. بالکل حقیقت ہے جی, بالکل حقیقت. تو مولا عباس علمدار علیہ السلام جب جنگ صفین میں گئے تھے تو مولا عباس علمدار علیہ السلام کی وہ پہلی جنگ تھی, پہلی بار وہ میدان میں آئے, اور مولا نے جنگ صفین میں 11 سال کے تھے مولا عباس پاک, اور وہ جنگ کے لیے جب میدان میں آئے ہیں تو مولا نے اپنی تلوار کو نکالا ہے. تو مولا عباس علمدار علیہ السلام اپنی تلوار کو دیکھ کر اپنی تلوار سے کہتے ہیں. اس پر جناب محسن نقوی صاحب نے کلام لکھا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. مولا عباس پاک اپنی تلوار کو دیکھ کے کہتے ہیں, دخترے بر کے رنجوں میں ہن بن کے تن, ہر بدن میں اجل کی اگن گھول دے. اس کا مطلب ہے کہ دخترے بر کے رنجوں میں ہن بن کے تن, کہ موت کی بیٹی بن کے, موت کی بیٹی بن کے ہر بدن میں موت کو اتار دے, موت کو گھول دے. دخترے بر کے رنجوں میں ہن بن کے تن, ہر بدن میں اجل کی اگن گھول دے. لشکروں کا جگر چیر مستی میں آ, زلزلوں کی طرح گھن گھنن گھول دے. دشمنوں کے لہو کی ہر ایک موج میں اپنے ماتھے کی ہر ایک شکن گھول دے. اپنے آدھا کے سر آسماں پر اڑا, آب دجلہ میں ان کے کفن گھول دے. دیکھ بزم شجاعت کا ہر تاجور تیرے نزدیک ہے اور میرے پاس ہے. یوں لڑے دشمنوں کو گما تک نہ ہو, یہ علی لڑ رہا ہے کہ عباس ہے. سبحان اللہ.
میمنا سے میمنا میں اتر. میمنا کہتے ہیں جو لشکر کی ایک سائڈ کو میمنا کہتے ہیں, دوسری سائڈ کو میسرا کہتے ہیں, اور سینٹر کو قلب لشکر کہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا کہتے ہیں میمنا میں اتر میسرا سے ابھر, قلب لشکر پہ بجلی گرا جھوم کر, دشمنان علی کے پرخچے اڑا, ان کی لاشوں کو دوزخ کا مقسوم کر, بن کے زہر اجل آج میدان میں ڈھل, میرے بابا کے نقشے قدم چوم کر, اب نقابیں الٹ کے پلٹ دے صفے, ہر منافق کا شجرہ بھی معلوم کر, دیکھ سستی نہ کر موت کی ہم سفر, ہر طرف سے دعاؤں کی برسات ہے, تیری ہر ضرب پر آج خیبر شکنداد دینے کو آئے تو پھر بات ہے. تھینک یو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہن آپ کا بہت شکریہ. خدا حافظ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جزاک اللہ. اور صحیح بات ہے, جو جن کے دل پاک ہیں ان کو اسی کام سے سکون ملتا ہے, ذکر امام حسین, ذکر معصومین سننے سے, سنانے سے. تو بہن آپ نے محسن نقوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پیش کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید بلند فرمائے. اور شہراء کے جو اس وقت دنیا میں نہیں ہیں ناظرین, ان کے اصالہ ثواب کے لیے ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور بات کرتے ہیں اگلے کالر سے. السلام علیکم. ہو رہی لندن سے. جی بہن دوبارہ نام بتائیں گی؟ میرا نام نرگس بطول ہے. جی نرگس بطول صاحبہ. جی بسم اللہ. جی میں نا آپ کو تو ایک عید مبارک دینا چاہتی, بڑی عید گزر گئی, اس کی بھی مبارک دینا چاہتی ہوں. عید غدیر اور عید مبارلہ کی, اور ساتھ آپ کی جو سیلیبریشن آ رہی ہے 5ویں اینیورسری کی, اس کی بھی مبارکباد دینا چاہتی ہوں. خیر مبارک. اور جو آپ نے کلام پڑھا اس کا بہت شکریہ, بہت اچھا پڑھا آپ نے. مہربانی. ابھی جو بینم بھی پڑھ گئی ہیں بہت اچھا پڑھ گئی. ماشاءاللہ. مولا سب کی توفیقات میں اضافہ کرے, اور ہمارا ہدایت قائم علی محمد کی سختی میں قائم دائم رہے, اور جلدی سے یہ 5000 کا جو ہے نمبر پورا ہو ہدایت ممبرشپ کا انشاءاللہ. میری طرف سے پھر دوبارہ عید غدیر اور عید مبارلہ مبارک. آپ کو بھی مبارک ہو سسٹر. بہت شکریہ نرجس بطول صاحبہ, لندن سے آپ شامل ہوئیں. بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, آپ کی گواہی ہی سب سے زیادہ اہم ترین ہے. بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ تمام مومنین جو ہے وہ بس اگر ہمارا ٹوٹا پھوٹا انداز قبول کر لیں گے تو پھر کہیں نہ کہیں جو معصومین ہے یا جو جن کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں, جن کی شان میں یہ اشعار کہے گئے ہیں, شاید ان تک ہماری بھی بات پہنچے گی. ورنہ آپ کے بغیر یا آپ کی دعاؤں کے بغیر تو ہم بالکل ادھورے ہیں. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولا علی مدد بہن. شکریہ. بھائی کیسے آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا. مہربانی. جی شکریہ. تھوڑا سا 2-3 شعر سنانا چاہتی ہوں. ضرور سنائیے. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھتی ہوں. جی پڑھیے. ہم درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی بسم اللہ. کہاں اہل مودت کو زمانہ یاد رہتا ہے, کہاں اہل مودت کو زمانہ یاد رہتا ہے, فقیروں کو محمد کا گھرانہ یاد رہتا ہے, فقیروں کو محمد کا گھرانہ یاد رہتا ہے. ہم اپنے نام کی تختی لگانا بھول سکتے ہیں, ہم اپنے نام کی تختی لگانا بھول سکتے ہیں, علم عباس کا گھر پر لگانا یاد رہتا ہے, علم عباس کا گھر پہ لگانا یاد رہتا ہے. ہمیں تو باب شہر علم سے سوغات ملتی ہے, ہمیں تو باب شہر علم سے سوغات ملتی ہے, تو ہر لمحہ ہمیں یہ آستانہ یاد رہتا ہے, تو ہر لمحہ ہمیں یہ آستانہ یاد رہتا ہے. کہاں اہل مودت کو زمانہ یاد رہتا ہے, فقیروں کو محمد کا گھرانہ یاد رہتا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. جزاک اللہ بہن. یہ سارا پروگرام ہمارے ناظرین کے لیے ہے. جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو تقریباً 7-8 منٹ ہے ناظرین. آپ ضرور آئیے. جو بھی کار خیر میں, جو بھی اس عقیدت کے پھول پروگرام میں حصہ ڈالنا چاہتا ہے, یہی بس لکھا جائے گا, یہی کاؤنٹ ہوگا. ورنہ ہماری جو سرگرمیاں ہیں دنیا داری میں جو اتنے زیادہ مگن ہیں,
وہ یہیں کی یہیں رہ جائے گی. جو بھی ایک اس انداز میں یا کسی کی کوئی اچھی بات سن لی ہے, کسی اچھی محفل میں بیٹھ گئے ہیں, اس پر عمل کر لیا ہے, یہی ہمارے کام آئے گا. تو چلیں جتنی دیر میں کوئی کالر آتے ہیں, ایک خوبصورت فرمان ہے مولا امام حسین علیہ السلام کا. آپ نے فرمایا کہ جو تمہارا دوست ہے برائیوں سے روکے گا, جو تمہارا دوست ہے برائیوں سے روکے گا, اور جو دشمن ہوگا برائیوں کی طرف مائل کرے گا. سبحان اللہ. تو یہ ہمارے سامنے ہے کہ جو دوست ہے وہ برائیوں سے روکے گا. دوست اور دشمن کی پہچان بہترین فارمولہ مولا نے دیا ہے کہ جو ہمارا دوست ہوگا, حقیقی دوست ہوگا, وہ برائیوں سے روکے گا, اور جو دشمن ہوگا وہ برائیوں کی طرف مائل کرے گا. صحیح بات ہے. زندگی میں آپ نے بھی بہت سے ایسے تجربات آپ کی زندگی میں آئے ہوں گے, اور بعض اوقات ہمیں جو ایسے دوست جو ہمیں برائیوں سے روکیں, ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں, عیب ہے, ان سے منع کریں, ان کی نشاندہی کریں, تو پہلے تو وہ ہمیں دوست ہی برے لگتے ہیں. تو ایسے دشمن نما دوستوں سے جو ہمیں بجائے کہ نیکی کی طرف لانے کے برائیوں کی طرف مائل کریں, تو ایسے دوستوں سے ہمیں اپنی جان چھڑانی ہے. اور ان ہزاروں دوستوں کے بجائے اگر ایک دوست ہمارے پاس کام کا ہے اور وہ ہمیں نیکی کی طرف راغب کرے, اور اب ہمارے جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان کی طرف ہم نشاندہی کرتا رہے, تو یہ ایک دوست ان دشمن نما دوستوں سے یا دوست نما دشمنوں سے جو ہے وہ بھاری ہے. تو کوشش یہی ہونی چاہیے جو اچھے دوست ہیں ان کی قدر کریں, اور پھر یہ جو مولا کا فرمان ہے اس کو ہم ضرور اپنی زندگیوں پہ لاگو کر سکتے ہیں, اور چیک کر سکتے ہیں کہ کون دشمن ہے اور کون ہمارا ہمدرد ہے. اکثر دشمن جو ہمیں برائیوں کی طرف مائل کریں گے عموماً یہی کہتے ہیں, فرض کیا اگر کسی نے کسی بری محفل میں آپ کو لے کے جانا ہے تو وہ یہی کہے گا کہ چلیں یار ایک بار کیا ہوتا ہے, ایک بار تو کچھ بھی نہیں ہے, آج عید ہے, فرض کیا عید ہے نا, تو یہ ہے چلیں ایک گھونٹ پینے سے کیا حرج ہوگا بھائی, ایک گھونٹ پینے میں پتہ نہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا, یا کوئی آپ کے گھر والوں کو کچھ نہیں ہوگا. دنیا دیکھیں اتنے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ پی بھی رہے ہیں, وہ جھوم رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, ایک گھونٹ پی لیں. تو ایسے دوست بھی ہوں گے بہت زیادہ ہمدرد بن کے آپ کو ایسی بری محافل میں لے کے جانے کی کوشش کریں گے. ایک سوٹا لگانے سے کیا ہوگا, تو یہ بہت کچھ ہو جائے گا. اگر آپ نے اس ایک سیڑھی پہ قدم رکھ دیا تو پھر وہ شاید وہ دوست پیچھے رہ جائے, آپ زیادہ اوپر سفر جو ہے آپ کا زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتا اور شروع ہوتا ہوا وہ دنیا دیکھے. ایسا کرنے سے بچیں اور ایسے دوستوں کی صحبت اختیار کریں جو آپ کو آپ کی برائیوں سے, آپ کی کوتاہیوں سے روکے رکھے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں تھوڑا سا فروخ بھائی میں تھوڑا سا یہ پڑھنا چاہتی ہوں, ایک اور چھوٹا سا سلام ہے, پڑھنے کی اجازت ہے؟ جی جی بسم اللہ بسم اللہ. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وجل. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو علی کی کرتا ہے ہم سری, یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے. تو علی کی کرتا ہے ہم سری, یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے. تجھ میں علی کی ولا نہیں, تیری بندگی بھی فضول ہے. تجھ میں علی کی ولا نہیں, تیری بندگی بھی فضول ہے. یہ جو کر رہا ہے یہ سختیاں, یہ جو کر رہا ہے یہ سختیاں, میرے پیار کا ہے امتحان. تجھے تخت پہ بھی سکون نہیں, مجھے ڈار پر ملی یما. میں عدو کہوں, میں عدو کو کیوں نہ عدو کہوں, میں عدو کو کیوں نہ عدو کہوں, میری زندگی کا اصول ہے. تو علی کی جو کرتا ہے ہم سری, یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے. میں مروں تو لب پہ ہو یا علی, میں مروں تو لب پہ ہو یا علی, مجھے ایسا مرنا قبول ہے. تو علی کی کرتا ہے ہم سری, یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے. وہ علی جمال انما, وہ علی حاصل کل کفا. تجھے اس نے کیا کہوں, یہ تجھے اس سے کہا کیوں, چل چھوڑ یا تجھ پہ یہ چھوڑا فیصلہ. اسے حق نے بخشا ہے مرتبہ, اسے حق نے بخشا ہے مرتبہ. وہ ازل سے شوہر بطول ہے. تو علی کی کرتا ہے ہم سری, یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے. تجھ میں علی کی ولا نہیں, تیری بندگی بھی فضول ہے.
تو علی کی کرتا ہے ہم سری. یہ جو تو کر رہا ہے سختیاں، یہ جو کر رہا ہے تو سختیاں، میرے پیار کا ہے یہ امتحان. تجھے تخت پہ بھی سکون نہیں، مجھے ڈار پر بھی ملی اما. میں عدو کو کیوں نہ عدو کو ہوں، میری زندگی کا اصول ہے. میں مروں تو لب پہ ہو یا علی، مجھے ایسا مرنا قبول ہے. دعا میں یاد رکھے گا. ماشاءاللہ. آپ نے مجھے ٹائم دیا. خدا حافظ. محمد بہت شکریہ سسٹر. اور غالباً ٹائم بالکل پروگرام کا ختم ہو گیا، تو جیسے بھائی مجھے بتائیں کہ چلیں چند دعا کے ایک شعر کے ساتھ پروگرام کا اسی کے ساتھ وائنڈ اپ کریں گے. اور دعا کے چند اشعار سے پہلے میں ان خواتین و حضرات کا، بچوں کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے کالز کی اور عقیدت کے پھول پروگرام میں کچھ پڑھ کے سنایا. جنہوں نے صرف دیکھا ہے، یقین کیجئے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ نے پڑھا نہیں ہے تو آپ کی نیکی میں کچھ کمی ہوگی. آپ نے یہ ذکر سنا ہے تو ضرور آپ کے بھی جو ثواب میں اضافہ ہوا ہوگا. اور کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے پروگرام تک دوبارہ اجازت مانگوں گا اور ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. دعا کے اس شعر سے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ایک بار پھر ہدایت فیملی ممبرز کی صحت و سلامتی کے لیے درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں. الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ. نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں. الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں.